لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں ہم، اور اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں
اس کے انبیاء کی باتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں فقہ القلوب کتاب کے ذریعے، اور مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے اور ہمارا عمل بہتر ہو جائے۔ اور اس وقت یہاں میں کراچی میں جس جگہ پر ہوں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش کو رحمت فرمایا قرار دیا، وحی بھی اللہ کی رحمت ہے اور بارش بھی اللہ کی رحمت ہے جو وہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ زحمت نہ بنے اور رحمت ہی رہے، کیونکہ زحمت ہمارے اپنی نامناسب اقدامات کی وجہ سے بن جاتی ہے، یا اگر کبھی اللہ چاہے تو اس چیز کو آزمائش بنا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم صیبا نافعا، کہ یہ بارش ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، آمین۔ چلیے جناب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ ہمارا لیسن جو ہے وہ ہے لیسن 86 ہے ہمارا فقہ القلوب میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں الرقیب، بہت ہی حسین بات، اللہ کی نگرانی کی بات، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے طریقہ کار پر۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر چیٹ میں کوئی مجھے بتانا چاہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی تو نہیں ہیں کہ جو پہلی دفعہ آج شریک ہوئے ہیں یا ایک دو کلاسز سے شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں جس فار دا سیک آف آئیڈیا میں جاننا چاہیے۔ باقی تو ہمارے ریگولر ساتھی ہمارے ساتھ جوائن ان ہیں۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کچھ آغاز میں تھوڑی تھوڑی عربک پڑھتے ہیں، آپ سے ترجمہ بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں یا سوالات ایسے کرتے ہیں کہ جن کا آپ کو عربی میں یا اردو میں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو ہے وہ اسنا خورشید کا ہے۔ اسنا اپنا مائک کھولیے، آپ پڑھنا چاہیں گی الرقیب، نگران، آغاز سے۔ اسنا اپنا مائک کھولیے۔ اچھا اسنا کا مائک نہیں کھل رہا۔ شاہین اختر آپ کا نام ہے ٹاپ پر، آپ اچھا اسنا کا مائک کھل گیا۔ اسنا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں ان کا مائک بند ہو گیا۔ شاہین آپ اپنا مائک کھولیے اور پڑھیے۔ شاہین اختر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہین پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسماء الحسنى عز وجل رقیب، قال اللہ تعالی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ وقال اللہ تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ شاہین۔ اچھا شاہین ذرا یہ آغاز سے پڑھیے پہلی لائن۔ ومن اسماء الحسنى ومن ہے یہ دیکھیں ومن ہے میم کے اوپر ومن اسماء ومن اسماء کے ناموں میں الحسنى، سے اچھے ناموں میں سے۔ جی 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 ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، مائک بند کیجیے اپنا۔ اچھا جناب چلیں اسی آیت سے سوال کرتی ہوں میں، آیت نمبر سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے اس سے میں آپ سے سوال یہ کرتی ہوں، اور جو جواب دینا چاہیں وہ اپنا مائک کھول کے بتائیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ دو تین یہ آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ترجمہ اگر آتا ہے تو بتا سکتے ہیں آپ یہ بات۔ جی عالیہ آپ کہیے۔ جی اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھی ہیں وہ بھی ان کی بھی لمیٹڈ استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے ان کو بہت وہ نیک اور اچھے بہترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں پیغمبر بھی، لیکن پھر بھی جو وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کے پاس وہ نہیں ہوتی۔
ان کی لمیٹڈ ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر جو یہ نگرانی والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہے وہ انسانوں کی نگرانی نہیں کر سکتے کمپلیٹلی، بالکل بھی نہیں کر سکتے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نگران ہے ہر ایک چیز کے اوپر، ہر انسان اپنی ہر تخلیق کے اوپر. بالکل درست، بارک اللہ فیک. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس آیت کے مفہوم کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے جناب، چلیں آگے پڑھیے جی. کون پڑھنا چاہتا ہے آگے یہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالی. عمیرہ طاہر باجی میں پڑھوں؟ میرا آپ پڑھیے. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی هو الرقیب المطلع علی ما اکننته الصدور القائم علی کل نفس بما کسبت الحافظ الذی لا یغفل ولا یغیب عما یحفظه الذی حفظ جمیع المخلوقات واجراها على احسن نظام واکمل تدبیر وهو سبحانہ ٹھیک ہے، القریب جزاک اللہ الذی. خیر. ہمیرا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیں مطلع علی ما، اس کو پڑھیں، اس کے اگلا لفظ ذرا دھیان سے پڑھیں. علی ما اکنت الصدور. ہاں ٹھیک ہے، باجی یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو چلیں اس سے سوال، ماشاء اللہ سنتی. سوال میرا یہاں سے چلے آگے بھی پڑھیں، پھر سوال کرتی ہوں. کوئی اور ساتھی اس سے آگے پڑھے. وہو سبحانہ الرقیب. غزالہ تعریف پڑھوں؟ جی غزالہ آپ پڑھیے. وہ رقیب طيب بھی ہو گیا میرا. وہ الذی الحافظ الذی لا یغفل ولا یغیب اما نہیں کہاں سے پڑھ یحفظ. رہی ہیں آپ؟ غلط پڑھ لی. ہاں دیکھیں یہاں سے نہیں ہے. چلیے میں کسی اور سے پڑھاتی ہوں غزالہ، آپ پھر دھیان کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں نا جہاں سے اگلا پیراگراف تھا. شافیہ. وہ سبحانہ الرقیب. شافیہ آپ پڑھیں. وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب الحافظ له جملة وتفصيلا المحصي لجميع أحواله العليم به الحافظ له الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخله خلل من قبل غفلته عنه. ٹھیک ہے، لا یغفل عما خلق. ٹھیک ہے، خلق اس نے پیدا کیا، اور یدخل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیک. چلیں جی آگے پڑھیں. کوئی تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں آپ سے. نیکسٹ لائن پڑھیں. ثروت سلطان. ثروت پڑھیے. واللہ عز وجل هو الرقیب علی عباده الذی یراقب اقوالهم وافعالهم وحرکاتهم وسکناتهم وما یجول فی قلوبهم وخواطرهم كما قال سبحانہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ٹھیک ہے، یراقب اقوالہم وافعالہم. ٹھیک ہے احسنتی ماشاء اللہ. اچھا جناب چلیں یہاں سے میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے. یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ کس چیز کی نگرانی کر رہا ہے؟ وہ کون بتائے گا مجھے؟ اس پیراگراف میں جو بات ہے وہ بتائیں. جو بتانا چاہے وہ مائک کھولے اور بتائے کہ میں بتانا چاہتی ہوں. میں بتاؤں شہناز؟ شہناز بتائیے. جی یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کا آپ پوچھ رہی ہیں نا؟ جی هو الرقیب علی عباد الذی، یہاں سے جی اس میں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے لوگوں کی، جو کہ وہ یعنی ان کے اقوال پر، ان کی فعل پر، اور جو ان کی حرکات ہوتی ہیں، جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. اور جو ان کے دلوں میں یعنی بات ہوتی ہے وہ چھپا رہے ہوتے ہیں،
اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. ٹھیک جیسا ہے. کہ اللہ دلوں تعالیٰ اور دل اور خوا- خواتین کا کیا مطلب؟ خواتین یعنی جو خیال ان کے دل میں آتے ہیں ان پہ ہاں، بھی جو اللہ تعالیٰ خیالات آتے ہیں، دلوں کی کیفیت جی اور ذہن میں آنے والے خیالات جی سب سے واقف ہیں. اللہ اکبر. اچھا جناب، ہاں یہ جو ہے وَاعْلَمُوا 2 دفعہ ہے نا اس آیت میں سورۃ البقرہ کی، تو کوئی بتائے آپ میں سے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا جاننے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جان لو کیا جان. جی پلیز شاہین آپ کی مائک بند کر دیں، آپ کی آواز بہت ٹکرا کے آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی اور ساتھی بتائے جس نے اب تک بات نہ کی ہو. میں چاہتی ہوں سب ساتھی حصہ لیں. جی فرزانہ آپ. جی جان لو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جان لیں، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو ہم جان لیں، اس کی بات جی ہو رہی ہے دیکھیں یہاں جب پر. جان لیتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے نا پھر. اچھا اگر یہ بتائیں، اگر یہ پتا میری ہو کہ آواز آ وہ رہی ہے بھائی؟ جی 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 آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا ہاں کہ جی، اللہ کے اگر صفات کو جان لو. جان لیں گے تو وہ یہ پھر اس سے ڈرنے، جی بولیں. ظاہر جانیں گے تو انسان کو وہ ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا اس چیز کا. جب ہم اللہ کے نام جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہم پر نگہبان ہے، حافظ ہے، تو پھر ہم ٹھیک جو ہے بھی کام کریں گے اس پر ہم ڈریں گے کہ وہ کام ہم نہ کریں ٹھیک گناہ ہے. کے. جزاک اللہ خیر. چلیں ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں چھوٹی سی، سب اٹینٹیو ہو جائیں، ذرا سی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. غور سے سننے کی بات، ذرا سا چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو ٹائم دوں گی، کس چیز کے لیے وہ سنیں. سوچیں آپ کی کوئی ایسی حرکت یا کوئی دل میں کی کیفیت یا کوئی خیال جو آپ کو نے کیا ہو یا آیا ہو، وہ خیال یا کوئی حرکت کی ہو یا کوئی ایسے دل کی کیفیت ہو کہ جس کو آپ سوچتے ہو کہ بعد میں خیال کرتے ہو کہ شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلی یہ بات. تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت، چاہے سکون کی حالت میں تھی چاہے عمل کی حالت میں، یا دل کے خیالات یا دلوں کی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ آپ پیچھے مڑ کر اگر دیکھیں یا اس وقت آپ نے سوچا ہو کہ اللہ شکر ہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی. ذرا آنکھ بند کریں اور سوچیں اس کو. میں آپ کو کچھ سیکنڈ دیتی ہوں سوچنے کے لیے. سوچ لیا؟ اب مجھے یہ بتائیں، وہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی لیکن کیا وہ لکھی نہیں گئی اللہ کے پاس؟ کیا وہ مٹ گئی ہے خود بخود؟ السلام علیکم. نو میم، مٹی تو نہیں، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے اللہ سے. تو اگر آپ، جزاک اللہ خیر ساجدہ، اگر آپ نے کوئی ایسی بات سوچ لی ہے یا یاد آ گئی ہے، اور بعض اوقات ہمیں یاد نہیں آتی، 20 25 30 40 50 سال گزر جاتے ہیں اور ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں میری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ میں کبھی شرمندہ ہوئی ہوں. شرمندگی ہے نا، یا میری تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے تو میں شرمندہ ہوں گی. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور وہ نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. اسی وقت اشرف الحج ہے نا، اس وقت کیا، ان دنوں میں کیا ہو گیا ہر عمل عام دنوں سے زیادہ اس کی ثواب ہے. تو ہم استغفار کرتے ہیں. چلیں اس وقت دعا مانگیں، میں اور آپ مل کر اپنی اپنی جگہ پر، کہ یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور اپنے دل میں کثرت سے دعا مانگیں، سوچ کے اگر کوئی ایسا عمل ہے یا نہیں بھی ہے تو جنرلی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. چلیں چند سیکنڈ لیتے ہیں. کوئی فائدہ ہوا اس کا، اس ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ چیزیں یاد آ گئیں؟ مطاہر. السلام علیکم. السلام علیکم آپ تھینک یو سو مچ فار یو کہ آپ نے ہمیں اس پہ تو ہماری توجہ ڈالی، کیونکہ
اتنا زیادہ سبق پڑھنے کے بعد بھی شاید ہم اس کی طرف غور نہ کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزائن خیرن کثیرہ بہت زیادہ دے, کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سم ٹائم بھول جاتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا نسینا بار بار پڑھا. شاید ان حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, بدولت آپ ہی کی معاف کر دے. کتنا پیارا ذریعہ آپ. تھینک یو سو مچ. آپ ہی لفظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا جزاک کریں. اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کرے. میں بہت اللہ تعالیٰ کا ایک آج سب بندہ ہوں یا بندی ہوں, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت میں رکھے. الحمدللہ ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے جوڑا, ایسی مجلسوں سے جوڑا جہاں یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور ہم وہ تواصل الحق کر لیتے ہیں. ہنا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہنا غلام آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہے. کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے بارے میں؟ کچھ کرنے کا فائدہ ہوا آپ کو؟ کچھ یاد آ گیا, کچھ یاد دہانیاں ہو گئی, کچھ معافیاں مانگ لی؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس بارے میں؟ تو اگر آپ مائک کھولیں, اگر کہنا چاہتے ہیں آپ کچھ. جی میں کہنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. جی مس بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے نا جو ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے, اور بعض دفعہ وہ صرف یعنی آپ اس پر عمل نہیں کرتے, لیکن بعض دفعہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں. بالکل. کسی کے لیے یا کسی بات پر آ جاتی ہیں. تو ابھی 2-3 باتیں تھیں جو مجھے یاد آ گئی, جس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. دیکھا, سوچا تو یاد آ ہی گئی نا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اور مجھے معاف فرما دے. شاہدہ آپ شاہدہ آپ اسی طرح جیسے بعض ٹائم گھر میں اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, ان سے زیادہ جیسے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں, سم ٹائم جیسے کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح اونچی آواز میں بات کر رہا ہے, یا حق تلفی کر رہا ہے, یا حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے. اس میں پھر جب ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ خیال آتا ہے کہ بھئی نہیں میں نے بھی فلاں ٹائم پہ ایسے کیا تھا, تو پھر وہ معافی مانگنے کی جو وہ کہتے ہیں نا اللہ سے ایک قسم کی لذت بھی ہے, اس کی عجیب ہی سی ہوتی ہے معافی مانگنے کی. اور سبحان اللہ کہ اللہ نے شکر ہے کہ بھئی یہ طریقہ ہمارے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ ہم اس سے بار بار پھر ان چیزوں پہ معافی مانگتے ہیں, اور کتنا دل کو سکون ملتا ہے, اور کیسے وہ کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, پھر مزید اس کو دیکھیں گے. دراصل میں کچھ کہہ لوں غزالہ پر. فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی, مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں نا قرآن سے جڑے رہو اور اجتماعیت سے جڑے رہو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے ذریعے, آپ کی اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ہمیں احساس دلایا, اور ہمیں اندازہ ہوا, مجھے یقین ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو قرآن کو نہیں تھاما, بلکہ اللہ نے ہمیں تھاما ہوا. تو اس نے ہمیں اس طرف راغب کیا اور ہماری غلطیوں کا احساس دلایا. توبہ کی توفیق. پیاری بات ہے کہ اللہ ہمیں تھام بھی لے اور ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتا رہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. چلیں جی, نیکسٹ پیراگراف جو ہے یہ کون پڑھے گا؟ باجی میں پڑھے. جی ہنا باجی میں پڑھے. کون نام لیجیے؟ ہنا. ہاں ہنا پڑھیے. وهو سبحانه وحده الرقيب على كل المخلوقات في العالم العلوي وفي العالم السفلي. الرقيب على الاشياء كلها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. الرقيب على المبصرات كلها ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الرقيب على المسموعات كلها بسمعه المدرك لكل حركة وصوت وكلام في كل آن وفي كل مكان. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. ہنا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آپ پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں یا فرسٹ ٹائم پڑھا ہے؟ فرسٹ ٹائم پڑھا ہے باجی. بہت اچھی کوشش ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب بھی کوئی ساتھی انیشیٹو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ریگولر ساتھیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بارک اللہ فیکی, بہت اچھا پڑھے. چند چیزیں دیکھ لیں, اور کیونکہ جب آپ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بالکل صحیح آ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے اور پڑھنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کو مارک کر لیں. ٹھیک ہے. فی العالم العلوی وفی العالم السفلی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی لائن میں آگے دیکھیں, لا یعزب, اس کو بھی دیکھ لیں. عنہ مثقال ذرۃ.
ہو سکتا ہے آپ نے درست پڑھا ہو، شاید سننے میں مجھے کمی بیشی لگی ہے تو اس لیے میں کریکشن کے لیے بتا رہی ہوں، ذرۃ، ٹھیک ہے، شاباش۔ پھر تھرڈ لائن میں دیکھیے، علی المبصرات کلھا ببصرہ، اس کو دیکھیں، ببصرہ الذی لا تأخذہ سنۃ، پڑھیے اس کو، بولیے سنۃ، سینۃ، سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، شاباش، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا بارک جناب، اللہ۔ اس میں سے سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، بڑی پیاری ایک لائن ہے اس کے اندر، مصنف کا بیان کرنے کا انداز تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ جو لائن ہے، الرقیب علی المسموعات کلھا بسمعہ المدرک لکل حرکت وصوت وکلام فی کل آن وفی کل مکان، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا اس حصے کو پڑھ کر، خصوصی طور پہ اس حصے کو پڑھ کے؟ اگر ترجمہ سمجھ آتا ہے تو آپ بتا سکیں گے جی، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو اتنا حصہ ہے، چلے اس کا ترجمہ کریں، کوئی آپ میں سے اتنے حصے کا ترجمہ کریں۔ سمرین آپ کریں۔ تمام سنی جانے والی چیزوں پر نگران ہے، اپنی سماعت کے ساتھ وہ جان لینے والا ہے ہر حرکت کو اور آواز اور کلام اور ہر لمحہ اور ہر جگہ اور ہر آن، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو سمرین کیا فیل ہوا اس کو پڑھ کر؟ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا؟ یہی پتہ چلا ہے کہ یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نگران ہے ہماری سماعت، یعنی کہ ہم جو سن رہے ہیں اس کا بھی نگران ہے، اور جو حرکت جو کر رہے ہیں اور آواز جو یعنی کہ ہم جو بولتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر جگہ ان کو اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ ہاں، یہ سماعت کی جو بات ہے نا، یہاں اللہ کی سماعت کی بات ہو رہی ہے، تمام سنی جانے والی چیزوں پر اپنی سماعت کے ساتھ نگران ہے۔ اب وہ کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی وہ سماعت وہ سنتا ہے، وہ نگرانی سننے کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور ہر حرکت اور کلام کو وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور کچھ اس میں کہنا چاہے گا؟ اس حصے کو پڑھ کے آپ نے کیا محسوس کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی باجی میں کہوں نسرین؟ بالکل فرمائیے نسرین، پھر عمیرہ آپ کہیے گا۔ جی باجی، اس جملے میں دو باتیں ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جن کے اعمال کی غالب اکثریت جو ہے وہ نیکی پر مشتمل ہے، تو ان کے لیے تسلی ہے کہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اور جن کے اعمال میں کچھ کوتاہی ہے تو ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ جان لیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور وہ پا لینے والا ہے ہر ایک حرکت کو اور ہر آواز کو آپ کی، ہر جگہ، چاہے آپ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی وقت کوئی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نسرین، آپ نے یہ اللہ کا جو نام ہے علی، اس میں بہت خوبصورت کچھ لکھ کے بھیجا تھا، بتائیں گے اگر بتانا چاہیں، کچھ یاد ہے تو؟ جی باجی، میں اس میں سے لکھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ چلے آپ نکالیں اتنی دیر، میں اتنی دیر ایک کمنٹ اور لے لیتی ہوں۔ حدیقہ آپ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کوئی اور ساتھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا نا؟ جی حدیقہ۔ جی باجی، حمیرہ طاہر۔ اچھا حمیرہ آپ کہہ لیجیے، پھر میں حدیقہ سے پوچھتی ہوں۔ جی حمیرہ۔ جی باجی، اس میں یہ جو آخری لائنیں دو بتائی گئی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سماعت کی طاقت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت کتنی مضبوط اور کتنی وسیع اور کتنی طاقت والی ہے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر حال اور ہر ایک چیز کی حرکت کو جان رہا ہے۔ اب انسان جو ہے اس کی فار ایگزامپل جیسے ایک مثال ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم ایک بندے کی بات سنتے ہیں، جیسے سازا نے بھی کہا تھا کہ جب دو لوگ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بس ایک بولے، مجھے دوسرے کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ تمام مخلوقات کی بات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر آن اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ بہت اچھی بات کی، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح ایکسپلین کیا آپ نے۔ حدیقہ آپ کہیے۔ جی باجی، یہ کہ چھپ کر بھی اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور بات کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے لکھا جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ ڈیلیٹ چاہے تو اللہ تعالیٰ کریں معاف یا نہ کریں ہمیں، تو ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے کوئی بھی نکالنا چاہیے لفظ یا بات کوئی بھی کریں تو۔ سبحان اللہ، حدیقہ نے کتنی پیاری بات یاد دہانی کرا دی کہ، اور استاذہ نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ ہم تو کہہ کے بھول جاتے ہیں،
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں 10 سال پہلے یا 10 سال کے کل کی بھی پوچھوں کہ کل ذرا بتائیں، اس وقت میرے پاس تو 4:30 ہو رہے ہیں، 4:20 ہو رہے ہیں، تو ذرا بتائیں 4:20 پہ کل آپ نے کیا لفظ بولا تھا؟ سچ بتائیں، آپ 3 دن پہلے کا، آپ سب سے پوچھتی ہوں چیٹ میں لکھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں 3 days ago 4:20 پہ آپ نے کیا ورڈ بولا تھا؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں چیٹ میں. کون ہے آپ کو جس کو ایگزیکٹ یاد ہے کہ 3:20 میں اس نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، نہیں یاد، سب یہی لکھ رہے ہیں. لیکن کیا وہ تحلیل ہو گیا؟ وہ ہمارے سامنے سے تحلیل ہو گیا نا، لیکن وہ نامے اعمال میں تو لکھا گیا. کتنی خطرناک ہی سچویشن ہے. اچھا اب یہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے یہ چیزیں کچھ مٹتی ہوں؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کیا چیزیں مٹا دیتی ہیں؟ کوئی اگر غلط بات کی ہو، کوئی گناہ ہو، تو اس کو کیا چیز مٹا دیتا ہے؟ دعائیں، ٹھیک ہے، استغفار، یہ آپ لوگ لکھ رہے ہیں. میں اچھا کام، فائزہ سہیل نے بالکل ٹھیک کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات. تو جب کوئی اچھا کام کیا کرے نا تو نیت کر لیا کرے، دعا کیا کرے، یا اللہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرنا. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بالکل آٹومیٹکلی بھی مٹا دیتی ہیں اگر اللہ چاہے تو، لیکن ساتھ دعا بھی مانگ لیا کریں. ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تو. چلیں جی، اور کون بات کرنا چاہے گا؟ نسرین آپ کریں گی اب بات اگر آپ نے نکال لیا تو؟ جی باجی. نسرین نے ایک کمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا چیٹ میں، تو ہم نے کہا کہ آپ سے سن لیتے ہیں. العلی جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اللہ کا نام، اس پر جی فرمائیے. جی العلیوں کے حوالے سے یہ ایک بہت اچھا انہوں نے مصنف نے لکھا تھا، وَيَسْتَحِيلُ أَن يَشْتَرِكَ فِي الْمَسَائِلِ أَعْلَى اثْنَانِ، یعنی ناممکن ہے کہ بلند مثال میں 2 لوگ برابر شریک ہوں. الاعلیٰ میں جب ہم دیکھیں تو یہ اس کی اتنی گہرائی میرے سامنے آئی اس قول کی کہ جب ہم عام اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں، سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ملکوں میں جب ہم دیکھیں تو اعلیٰ جو عہدہ ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے نائب ہو سکتے ہیں، اور پھر دوسرے ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اداروں میں بھی آپ دیکھیں تو ڈائریکٹر یا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، پرنسپل ایک ہی ہوگا، پھر اس کے بعد وائس پرنسپل ہو سکتے ہیں، اور دوسرے اس کے ڈپٹیز اور اسسٹنٹس ہو سکتے ہیں. لیکن اعلیٰ جو ہوگا ایک ہی ہوگا. اور اس کے بعد جب میں نے خاندانی نظام میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو، شوہر کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہیں بھی کسی بھی مثال میں آپ کو یہ اس کے برابر کوئی نہیں ملے گا. خدا نخواستہ اگر ہاں بیویاں 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، اور بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن الوہیت میں جو انہوں نے ایک لفظ لے کر آئے ہیں کہ اعلیٰ مثال میں 2 برابر نہیں ہو سکتے، تو کتنی بہترین گہرائی اس کی میری سمجھ میں آئی کہ دیکھیں شوہر جس وقت حاکمیت جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا. بیویاں ہاں بے شک زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اور پھر اس کے بعد وہ نہ رہیں تو پھر یہ چیز جو ہے ظاہر ہے آگے چلی جاتی ہے، شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے الوہیت. لیکن اس کو دیکھ کر جو مصنف نے ایک جملے میں بات کہی، اور جب ہم سوچنے بیٹھیں تو اس کی اللہ کتنی کے حوالے گہرائی سے اس ہوتی ہے. میں کیا بات پھر سمجھ میں اللہ آئی کے آپ کو؟ حوالے سے سم اپ جب ہم اسے کریں کہ دنیا میں 193 ممالک ہیں، اور دنیا خود اتنی بڑی ہے، اور پھر پوری کائنات ہے، تو کیا کسی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے آج تک، یا وہ کر سکا ہے، اور اس کے دعوے کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ وہ اس کا حاکم ہے، وہ اس کی الوہیت ہے ان تمام ممالک پہ، تمام کائنات پہ، تمام دنیا میں؟ کوئی دہریہ اور وہ کوئی بھی بولنے والا اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی بیٹھ جاتا ہے اپنے آپ. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں، ہاں اللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. پھر یہ تقسیم ہو گئی ساری، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت جیسے درجہ بدرجہ تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد یونٹس میں آنے کے بعد بھی ایک الوہیت ہوتی ہے. الوہیت کبھی برابر نہیں ہوتی، 2 شریک نہیں ہو سکتے اللہ کا الوہیت میں. کچھ پھر اس ٹھیک ہے. طرح کائنات پہ بھی یہ بات چلی جاتی ہے، محیط ہو جاتی ہے کہ الاعلیٰ وہی ہے. اس کے بعد نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کا، اور نہ ہی کوئی تصدیق کر سکتا ہے اس دعوے کی. جزاک اللہ خیر کثیر. چلیں جی، پیج نمبر 218 پر آتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں ہم. ٹاپ پر پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ واحدہ عالمہ کون پڑھنا چاہے گا؟ شافیہ آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. وَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ عَزَمَةَ رِقَابَةَ اللَّهِ الْمُطْلِقَةِ راقب الله في تصرفاته وعباداته ومعاملاته
وسائر أحواله وفي ذلك صلاح دنياها وآخرته وبلوغه أعلى درجات الإيمان وهو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیں یہاں ابتدا میں دیکھیں کہ عظمت رقابت اللہ، ٹھیک ہے، رقابت اللہ مطلقہ، ٹھیک ہے، مطلقہ، اور اسی طرح صلاح دنیا ہو، ٹھیک ہے، اور باقی الحمدللہ. اچھا جناب، چلیں میرا سوال یہاں پر یہ ہے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ایک مسلم اللہ تعالیٰ کی مطلق نگرانی کی جو عظمت ہے اس کو جان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور کچھ نتائج آتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں مصنف یہاں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو بتانا چاہے بتائے. کہ جب عظمت پتہ چل جاتی ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ کی نگرانی کنٹرول نگرانی ہے تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ جی بات جی میں بتاؤں. بتائیے شاہین. جی، عبادتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے. جب ہم نماز کے لیے خاص طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور جب یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ خشوع ہماری عبادتوں میں آ ٹھیک ہے، جاتا ہے. عبادات میں آتے ہیں بس یا اور بھی آتا ہے کس چیز میں؟ اور بھی بہت ہمارے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے ہوتا ہے کہ ٹھیک وہ ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اب میں چاہوں گی کہ چیٹ میں لکھیں. دو مائک کھلتے ہیں نا تو آواز ریباؤنڈ ہوتی ہے. دیکھیں جو وہ یہاں بات کر رہے ہیں نا صرف ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں. جنرلی تو بہت سی بات کر سکتے ہیں. ایک تو بتا دیا انہوں نے شاہین نے عبادات، اور وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور معاملات. شاہدہ نے بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک ہے، معاملات اور کس چیز میں؟ عبادات میں، معاملات میں، اور سارے احوال میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نگران ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہی ہوں. اور اس کی دنیا اور آخرت میں کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں کیا معاملہ ہو جاتا ہے؟ بھلائی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اچھائی کا؟ بھلائی کا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. ایمان کس درجے پہ پہنچتا ہے؟ ایمان، اس کا ایمان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ لوور درجے پہ آ جاتا ہے، اوپر کے درجے پہ اعلیٰ، بالکل اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے اور احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں جب اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے. بالکل درست. اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے ان تعبد اللہ، یہ والی جو بات ہے، تو اس کی ذرا عربی پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں. کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا اس کی ترجمہ؟ اسما آپ پڑھیں گی؟ ان تعبد اللہ، یہاں سے اسما خان. جی اسما خان پڑھیے. میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے. وَهُوَ أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ ایسا نہیں، اور کو پڑھنے دیتے ہیں. آپ سنیے گا. کون اس کو درست پڑھ سکتا ہے؟ کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں. میں کون؟ سمرین. چلیے سمرین پڑھیے. وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ٹھیک ہے، چلے. اچھا جناب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. باقی آواز آئی نا؟ جی جی بالکل آ گئی آپ کی آواز. ٹھیک ہے، تو کیا ہم اللہ کی ایسی سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہے نا. اور ذی الحج کا مہینہ ہے اور فرسٹ عشرہ ہے. تو اگر ہم یہ اس کو اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ محسوس کر کے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں خصوصاً نمازوں میں، تو ذرا اس کو اپنے لیے ہم نے ایک چیک لسٹ کے طور پہ لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں.
اب آگے ہے والمراقبہ، بہت زبردست. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے یا چیٹ میں بھی لکھتے جائیں، وہاں سے بھی دیکھ لیں گے کہ جب ہم مراقبہ کا لفظ، آپ میں سے کسی نے کبھی مراقبہ کا لفظ سنا ہے؟ اور وہ تصوف میں بہت استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اس سے کیا لیا جا رہا ہوتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ مراقبہ کبھی سنا ہے کیا؟ عام لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، عمومی طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے، اور کیا اس کے ساتھ اس میں کیا جاتا ہے کہ جی ہم مراقبہ کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. چلیں پھر ٹھیک ہے، جو مصنف کہہ رہے ہیں اسی کو دیکھ لیتے ہیں. چلیں توقیر انور، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. مراقبہ ہم اس سے مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی ایک شخص کسی بھی ایک پوائنٹ پہ یکسو ہو کر کے اس کا مطالعہ کرے، کسی اپنی ساری توجہ ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر کے اس کے متعلق غور و فکر کرے. چلیے یہ تو آپ نے لیا، لیکن جو بہت سے لوگوں نے مراقبوں کے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں نا رواجی سے، کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ لوگ کیسے کیسے مراقبہ کرتے ہیں؟ کوئی جانتے ہیں؟ مراقبہ کچھ لوگ تو کسی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک خاص جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ یہاں جا کے ہم مراقبہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ صرف لوگوں سے ہٹ کے کسی ایک خاص جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو ایسا لیتے ہیں مراقبہ. وہ تو اعتکاف کی کیفیت ہے نا، وہ تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہت سے لوگ مراقبہ میں جیسے خاص کوئی دل کی طرف محسوس کرتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ آ گیا ہے، اور وہ فوکس کرتے ہیں اس کو، اور بہت سے طریقے رواجی طریقے بنے ہوئے ہیں. لیکن مصنف نے بڑی خوبصورتی سے مراقبے کو ڈیفائن کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. چلیں کون پڑھے گا آپ میں سے وہ المراقبہ سے؟ میں پڑھوں شہناز؟ شہناز آپ نے پہلے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے پڑھا نہیں تھا. چلیے پڑھیے. جی. والمراقبۃ دوام علم العبد وتیقنہ باطلاع الحق علی ظاہرہ وباطنہ وحضور القلب بین یدی اللہ تعالی وعدم الانشغال عنہ سواء فی العبادۃ او خارجہا وامتلاء القلب بعظمۃ اللہ جل جلالہ ومحبتہ وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحديث آیہ نمبر 4. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. والمراقبہ ٹھیک ہے، اور آگے اگلی لائن میں دیکھیے وعدم الانشغال عنہ سواء، اس ورڈ کو بھی دیکھیے، اور اسی طرح جل جلالہ، ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھیے. بہت اچھا. اچھا جناب، سوال میرا یہ کہ مصنف نے یہاں مراقبہ کی کیا تعریف بیان کی ہے جو وہ یہاں بیان کریں، چھوڑے باقی کیا تعریفیں ہیں اور کیا نہیں، مصنف کیا بیان کرتے ہیں؟ بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. کون بتائے گا؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اپنے الفاظ میں بتا دیں. جی باجی میں بتاؤں، حمیرہ آپ بتائیے. جی باجی اس میں جو مصنف بتا رہے ہیں نا مراقبہ میں کہ بندے کے علم میں یہ چیز ہمیشہ رہنی، اور یعنی کہ پورا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے، اور وہ میرے ظاہر اور باطن وہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے حضور دل کا حاضر رہنا، اور باقی تمام چیزوں سے اس میں جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ شغل ہٹا لینا، یعنی اپنی مشہوریت جو ہے وہ باقی تمام چیزوں سے ہٹا لینا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لگانا. اور میں اس میں پھر سازا نے کہا تھا کہ اسی جو ہے نا چیز سے پھر نماز میں خشوع آتا ہے، یعنی کہ نماز میں پوری توجہ اسی سے آتی ہے کہ ہر چیز سے جب ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنا ہر خیال جو ہے طرف سے ہٹا دیتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. وہ ٹھیک. چلیں بہت اچھی طرح بتایا. اب میرا ایک سوال ہے، ذرا غور سے سب نے سننا ہے اور پھر کوئی ساتھی مجھے بتائے. وہ یہاں کہتے ہیں کہ سواء فی العبادۃ او خارجہا، کہ وہ اس کے سوا اور چیزوں سے شغل ہٹا لینا، خواہ عبادت میں ہو یا عبادت کے باہر. چلیں مثال میرا نے دے دی عبادت کے اندر، نماز میں تو آپ نے شغل ہٹا لیا سب چیزوں سے، روزے میں بھی جب رکھتے ہیں تو ذرا دھیان اسی طرف رہتا ہے، قرآن پڑھنے ہیں تو اسی طرف رہ رہے ہیں. لیکن جب اس عبادت سے باہر ہو گئے تو کیسا مراقبہ، پھر کیا ہوگا؟ السلام علیکم باجی، میں بتاؤں؟ بتائیے فرحانہ.
جی باجی، اس وقت جب ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کر رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز پہ، یا کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، قرض کا ہے یا کسی اور قسم کا ہے، خرید و فروخت ہے، اگر بازار میں بھی ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر موجود رہے کہ وہ ہمارا نگران ہے، اور ہم اس معاملے میں جو ہے بالکل اپنے دل کو، اپنے جو قلب کو، حضور کو مطلب حاضر و ناظر جان کر اس سے ویسا ہی معاملہ کریں جیسے کہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، یعنی اس وقت بھی سرویلنس کا احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا دل اور میرے عمل اس کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے۔ اور باجی ایک چیز اور بھی، جیسے بہت سارا اس طرح سے بھی معاملات ہوتے ہیں نا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں، سپوز اگر کوئی ہم بہت خوبصورت ایک پھول دیکھتے ہیں یا کوئی پرندہ اس طرح دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، تو اس وقت بھی ہمیں وہ پرندے کی خوبصورتی میں گم ہونے کے بدلے یا اس پھول کی خوبصورتی میں گم ہونے کے بدلے ہمیں اپنا رب یاد آئے کہ یہ بنانے والی ذات کون ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو سنا رہے ہیں کوئی بات، کسی کو پڑھا رہے ہیں، کچھ کھلا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، اکیلے میں ہیں، لوگوں میں ہیں، کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو ہر وقت ایک احساس سا رہنا مسلسل، someone there is not no human being but above all سب سے اوپر ایک ذات ہے جس کی سرویلنس ہے مجھ پر، جو میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ جی سعدیہ جی باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے آخری جملہ کہا ہے نا، وَامْتِلَاءُ الْقَلْبِ بِعَزَمِ اللَّهِ جل جلالہ ومحبتہ، یعنی ہر وقت ہمارا دل جو ہے اس کی عظمت سے بھرا رہے، اس کے جلال سے بھرا رہے اور اس کی محبت سے، اور اس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے رہیں۔ یہ بات ہے نا جو انہوں نے آخر میں کہی ہے، وہ یہ ہے کہ خارج میں مطلب اپنی عبادت کے باہر بھی ہمارے دل میں یہ رہے۔ بالکل سعدیہ، آج بہت دنوں بعد آپ نے بات کی۔ باجی میں سنتی رہتی ہوں باجی، بہت اچھا لگتا ہے، دوسرے جب بول رہے ہوتے نا وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہوں میں۔ لیکن ہمیں تو اچھا لگتا ہے جب آپ سب بات کرتے ہیں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب میں کم سے کم بولوں اور آپ لوگوں کو سنوں، آپ کے ریفلیکشنز آئے کہ آپ کا ٹائم ہے ڈو پٹ ان یور شیئر، کیونکہ آپ کی کیا پتا، آپ کی سب کی بتانے کے بعد اچھی طرح سمجھا دے، تو اچھی بات کی آپ نے، دل اس کی محبت سے بھر جانا۔ بالکل، بارک اللہ فیک۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، یہ نیکسٹ پیراگراف پڑھیے۔ چلیے سعدیہ آپ ہی پڑھیں گی وَهَذَا الْقُرْبِ سے۔ وَهَذَا الْقُرْبُ هَذَا الدُّنُو من اللہ تعالی یبث فی القلب سرورا عظیما وانسا وفرحا، وهذا الانس سرور یبعث العبد على دوام السیر الى اللہ عز وجل وبذل الجہد فی طلبه وابتغاء مرضاته وتلذذ بعبادته وطاعته۔ ٹھیک ہے جناب، وَهَذَا الْأُنْسُ وَالسُّرُورُ، ٹھیک ہے، اور وَالتَّلَذُّذُ بِعِبَادَتِهِ، وَتَلَذُّذ بِعِبَادَتِهِ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ سوال میرا یہاں ہے آپ لوگوں سے جناب، سب حصہ لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، بہت اچھا لگتا ہے جب میرے ساتھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو آپ کے دل میں آپ بات کریں، ہو سکتا ہے کچھ اصلاح کا موقع مل جائے، ہو سکتا ہے کسی کو بہت اچھی بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اور نگرانی کا احساس جب ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو بندہ اپنے دل میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کے دل میں کیا چیز آ جاتی ہے اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب اس کے دل کو خوشی، سرور اور انس اور محسوس ہونے لگتا ہے نا، کہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے لگتا ہے وہ، اور یہ انس جو ہے وہ بندے کو پھر اٹھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر، جزاک اللہ خیر سعدیہ،
اور ساتھی بھی مجھے کوئی بتائیں کہ جو یہ بات کریں کہ اس کی عبادت اور اطاعت میں تلذذ حاصل کرنے میں حاصل ہوتا ہے، تلذذ کا کیا مطلب، کیا حاصل ہوتا ہے عبادت اور اطاعت میں؟ کون بتائے گا مجھے اس کا معنی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فائزہ سہیل بتائیے. جی لذت حاصل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے. عائشہ جی بالکل، جی عائشہ فرمائیے. بالکل ٹھیک ہے. بس لذت محسوس ہوتی ہے، مطلب ہمارا دل کرتا ہے اور زیادہ وقت تک عبادت کرنے کا، اور زیادہ قرآن کھول کے پڑھنے کا، اور زیادہ تسبیحات کرنے کا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنے کا. کیوں؟ اس کا اس یہ لیے مطلب مجھے آپ کو سمجھ یہ میں آیا احساس، ہے. کیا احساس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا زیادہ دل کرتا ہے، وہ کیا احساس ہے؟ اطمینان ملتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم صحیح ہیں تو ہماری مدد آئے گی، اگر ہم غلط ہیں تو ہماری مدد نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. نگرانی یعنی ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں نا، یہ کیفیت اور یہ احساس اس کو سیدھا رکھتا ہے بندے کو. اچھا آپ لوگ دیکھیں، سوچیں کہ وہ ملک، آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ وہ ملک جہاں رول آف لا بہت سخت ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ، جو ہے وہ سرویلنس کے لیے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پولیس کی، اور وہ سارے سیدھے رہتے ہیں، سب بہت لائن میں چلتے ہیں، سب بہت احتیاط کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے، نگرانی کا احساس بندے کو کچھ فائدہ دیتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور اگر یہ نگرانی اللہ کی طرف سے ہو تو کوئی فائدہ ہوگا اگر یہ احساس پکا ہو جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اسما خان کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی اسما کہیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اپنے مائک کھولے. کوئی اور ساتھی کچھ کہنا چاہے گا؟ چلے آگے چلتے ہیں. اگر ٹھیک ہے، اگر اس وقت آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں. یہاں یہ جی اسی پیج پہ، پیج 218 کے جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے، والمراقبۃ من اجل اعمال، یہ شمیم آپ پڑھیں گی؟ شمیم اختر یہاں سے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. شمیم جی. والمراقبۃ من اجل اعمال القلوب، فمتى علم العبد انه مكشوف امام الله وان حركاته ظاهرة وباطنة قد احاط الله يعلمها، واستحضر هذا العلم في كل احواله، أوجب له ذلك حراسته باطنه عن كل فكر وحادث يبغض الله، وحفظ ظاهرا عن كل فعل أو قول بسخطه الله وعبد الله بمقام الإحسان. ٹھیک ہے، شاباش شمیم، بڑی اچھی کوشش ہے. چند جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ لیں. والمراقبۃ من اجلی، ٹھیک ہے، من اجلی. پھر اسی طرح اسی لائن میں آگے دیکھیں انہ مکشوف امام اللہ. سیکنڈ لائن میں دیکھیں واحاط اللہ بعلمها. اسی لائن میں آگے دیکھیں ھذا العلم فی کل. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ لائن میں دیکھیے جو تھرڈ لائن ہے، حاجس یبغضہ اللہ، اس کو دیکھیے. اور پھر آخری جو اس پیراگراف کی لائن ہے، ظاہری عن کل فعل، ٹھیک ہے، فعل او قول یسخطہ اللہ. بعض اوقات پڑھنے میں شاید کبھی سننے میں بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو اس لیے مجھے لگا کہ ان کے اعراب میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، تو میں نے کر دی. بارک اللہ فی علمک. سوال میرا جناب آپ لوگوں سے یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں مصنف نے مراقبہ جو ہے اس کو دل کا سب سے جلیل و قدر اور عظیم کام کہا ہے. کیوں ایسا کہا ہے؟ بہت سے ساتھی ہیں اس وقت میرے پاس، 70+ ساتھی ہیں اور ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں سب. جی بس عائشہ، جی عائشہ فرمائیے. اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ جسم کے اندر ایک وہ آپ کا اعضا ہے دل، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پھر سارا جسم خراب ہوتا ہے.
تو یہی یہاں پہ انہوں نے مصنف نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے دل کی نگرانی کر لے برے خیالات سے، خواہشات سے، نفرت سے، بغض سے، حسد سے، ایسا مراقبہ کرے تو وہ سب سے اچھا کام میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ظاہری اور باطنی حرکات جو ہیں اگر اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کے علم میں ہے تو پھر اس کی سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پچھلے دنوں یہ جو سرویلنس کا احساس نا، یہ کیسے انسان کو چیزوں یعنی کنٹرول رکھتا ہے۔ ریسنٹلی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہم یہ بحریہ ٹاؤن میں کسی ہماری ساتھی ان کے گھر گئے ہوئے تھے، لنچ پہ انوائٹ کیا ہوا تھا، تو وہاں پہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے فلیٹس ہیں، کافی اونچا فلیٹ ہے نا، تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر نا اتنی ان کی سرویلنس اور نگرانی اتنی سخت ہے، ان کی ٹیمز گھومتی رہتی ہیں، یہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے گیلری میں کپڑے باہر ٹانگے ہیں نا تو فوراً وہ آپ کو میسج آ جائے گا یا فون آ جائے گا کہ جی یہ آپ نہیں ٹانگ سکتے کیونکہ ہمارے رول کے خلاف ہے۔ ان کے کچھ رولز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سیمیٹرکلی ایک جیسی شکل ہر فلیٹ کی ہو نا، تو یہ نہیں کہ کہیں کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں تو کرسیاں باہر رکھی ہوئی ہیں تو کہیں گملے رکھے۔ ایک دن انہوں نے کہا میں نے گملے باہر ٹیرس پہ، ذرا چھوٹا سا ٹیرس بنا ہوا تھا، بیلکنی سی، اس میں رکھ دیے تو فوراً مجھے میسج آ گیا کہ جی آپ یہ نہیں رکھ سکتے آپ کیونکہ اٹ از اگینسٹ آور لا۔ کہتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ اتنی ان کی سختی یہ کیسے کرتے ہیں، اور ان کی ٹیمیں رات کو بھی گھومتی رہتی ہیں، دن میں بھی گھومتی رہتی ہیں، اور اب ہزاروں کی تعداد میں وہاں فلیٹس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گھر ہیں۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ان کا زبردست نگرانی کا سسٹم ہے۔ تو میں جب آج اسے پڑھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی نگرانیاں لوگوں کی جو ہے نا ان سے بڑے حیران ہو جاتے ہیں نا کہ کیا جناب ان کی زبردست جاسوسی کا نظام ہے، زبردست سرویلنس ہے، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ رب الکائنات جو ہے وہ ساری کائنات کے ہر مخلوق کے ہر لمحے کی ہر چیز سے واقف، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس وقت؟ کوئی بھی آپ میں سے کچھ آج کے لیسن کو پڑھ کے کوئی فیلنگ ہو شیئر کرنا چاہے؟ جنرلی میں چاہتی ہوں آپ کرنا چاہیں تو کیجیے، کہیے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام فرانا۔ جی باجی، وہ جیسے آپ نے کوشچن پوچھا تھا نا کہ اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، تو مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بھی اگر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں یا کوئی اگر ہماری نگرانی پہ ہم لوگ ہوتے ہیں کہ انڈر مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نگرانی میں، کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے، تو اس سے سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے ہماری زندگی میں وہ یہ پڑتا ہے کہ منظم ہو جاتا ہے انسان، یعنی سسٹمیٹک طریقے سے چلتا ہے اور اپنی مطلب بہت ساری غلطیوں اور حادثات اور مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اور جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہماری نگرانی کر رہی ہے اور اس نے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین وہ ہر وقت لکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں اور نوٹ کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں ہمیں اس کی جزا یا سزا ملے گی، تو پھر انسان کی زندگی میں نا یہ سوچ کے نا بہت بڑی ایک چینج یہ آتا ہے، جب اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اسے یہ پتا ہے کہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہ فوراً اس چیز سے رکنے کی کوشش کرے گا، استغفار کرے گا، واپس اپنے آپ کو پلٹائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے واضح کر دیا، بالکل درست۔ چلیے پیج نمبر 219 پہ آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اس میں سے بھی پڑھیں۔ سب سے ٹاپ کی لائن کون ہے عربک پڑھے گا؟ وصاحبو سے جی، مائک کھولیے جس نے ابھی نہ پڑھی ہو۔ پروین شیخ آپ پڑھیں گی؟ پروین شیخ اپنا مائک کھولیے۔ اچھا مائک نہیں کھولا۔ نیلوفر یاسمین بھی پڑھنا چاہتی ہیں جدہ سے، ان کو مائک دیجیے۔ ریشما پڑھنا چاہتی ہیں، ان کو مائک دیجیے۔ جس کا مائک پہلے کھل جائے وہ پڑھے اس لائن کو۔ جی نیلوفر پڑھیے۔ جی باجی، نیلوفر یاسمین پڑھیے۔ وصاحب المراقبۃ یدعو المعاصی استحیاء من ربہ وہیبۃ لہ اکثر مما یدعاها خوفا من عقوبتہ۔ ٹھیک ہے، احسنتی نیلوفر۔ وصاحب المراقبہ، ٹھیک ہے، اور مما یدعوها، ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھے۔ چلیے نیلوفر آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں پر پوچھو آپ سے سوال اس میں یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نگرانی محسوس کرنے والا کچھ خیالات کے تحت گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو کیا خیالات آتے ہیں، کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے؟ جی، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو گناہ کرتے ہوئے اور برائی کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ شرماتا ہے کہ میں اپنے اتنے بڑے رب کے سامنے میں گناہ کروں یا غلط کام کروں۔
تو گناہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ اور عقوبت سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی سزا کے خوف کی بجائے حیا سے. جی کتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ عطا کرے کہ ہم سزاؤں کے خوف کی بجائے اللہ کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے حیا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم گناہ چھوڑ دیں. جزاک اللہ خیر میرے اوپر، بہت اچھی طرح آپ نے واضح کر دیا. اچھا جناب، چلیں یہاں پر جو یہ پیراگراف ہے نا، میں وقت اتنا نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس پیراگراف سے. اگر آپ نے اسے پڑھا ہوگا تو آپ بہت اچھے طریقے سے جواب دے دیں گے. یہ جو اسی میں ہے نا، وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيَرْجُفُ يَضْطَرِبُ فُؤَادُهُ، یہاں سے لے کر اس سے اگلی لائن آتے جائیں، آگے آتے آتے وَأَمَّا رِقَابَةُ اللَّهِ فَهِيَ مُسَلَّةٌ عَلَى الْأَقْوَالِ والأعمال والضمائر والاسرار. یہاں تک وہ بات کر رہے ہیں دنیا کی جو بادشاہ ہیں ان کی اور کائنات کے بادشاہ اس کی، اور ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کی. کون بتائے گا کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر ترجمہ لکھا ہے یا بات سمجھ میں آ گئی تو آپ ضرور بتا پائیں گے. کیا ہے یہاں پر بات کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح نگرانی کرتے ہیں اور اللہ کی نگرانی کیسی ہوتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے فائزہ. جی مس، دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ مطلب کہ اپنا مفاد رکھ کے اور اپنے فائدے کے لیے نگرانی اور ہر کام کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی بھی بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی مطلب کے اور بغیر کسی عذر کے جو ہے نا وہ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے اور ہر طرح سے جو ہے نا ان کا محافظ ہے. یہ تو ایک پوائنٹ ہے. مصنف کیا پوائنٹ لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی اور بتائے گا آپ میں سے؟ مجھے جو بتانا چاہے اپنا مائک کھول کے بتائے کہ میں بتاؤں گی. کیا فرق ہے اللہ کی نگرانی میں اور دنیا کے بادشاہوں کی نگرانی میں؟ شافی آپ بتائیں گی؟ سمرین آپ؟ سربت؟ کافی ہاتھ کھڑے ہوئے، اس لیے جس کا مائک کھل جائے بتا دے. اچھا یہ بتائیں کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ دلوں کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں؟ چلیں بتائیں. مطاہر آپ بتائیں گی؟ ہاں جی، کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو جو بھی کام کر رہا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم لگا لیں یا بادشاہ لگا لیں، ان کے پیچھے ایک اپنا بھی فائدہ ہے. وہ اپنے فائدے کے تھرو نام شہرت، اللہ کو تو یہ چیزیں نہیں نہ چاہیے، نہ کوئی یا نام نہ فائدے کچھ سے اور. زیادہ کچھ اور بات بھی ہے. فائدے کی تو بات ہو گئی، ایک اور بات بھی ہے یہاں پر. وہ یعنی کہ کیا وہ ہے؟ کوئی آئی تھنک کہ وہ جو یعنی کہ ہمارے جو اس ورڈ کو دیکھیں نا آپ لوگ، الانسان الظاہرہ، کیا مطلب اس کا؟ لا یراقب الا حرکت الانسان الظاہرہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سعدیہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی بادشاہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں نا وہ تو صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، اندر کی تو کوئی بات ہی نہیں جانتے وہ. اور یہ کہ اور ان کو پھر اکیلے جاسوسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اندر کی بات پتہ کرنے کے لیے ان کو بہت ساری اپنے ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے اس کے ظاہر، باطن، اقوال، اعمال، ضمائر تک جانتا ہے، اس کی چھپی ہوئی چیزوں تک کو جانتا ہے. اس کو تو وہ تو اسی لیے وہ زیادہ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ مطلب جانتا ہے. جزاک اللہ سعدیہ. لیکن آپ لوگ سب سوچ کے سچ بتائیں کہ ہم دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ عمومی بات کریں، جنرلی، میں نہیں بات کری آپ کی، آپ اللہ ہی سے زیادہ ڈرتے ہوں گے، مجھے پوری یقین ہے. لیکن عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کن سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ جو سامنے نظر آتے ہیں دنیا کے بادشاہ، یا جو رب کائنات آسمان دنیا پر ہے؟ دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ ڈرتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا تو اللہ ہی سے ہونا چاہیے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے جناب، چلیں نیکسٹ دیکھیں، ایک لائن اور دیکھ لیتے ہیں اسی میں. آگے دیکھیے اس کو عربک میں کوئی پڑھے. آگے آئیے آپ. وَإِذَا عِلْمَ الْإِنسَانُ ذَلِكَ، کون پڑھے گا جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو اور وہ پڑھنا چاہے؟ اسی پیج 219 پر وَإِذَا عِلْمَ الْإِنسَانُ ذَلِكَ، یہاں سے کون پڑھنا چاہے گا دو لائنوں کو؟ حبیبہ آپ پڑھیں گی؟ مائک کھولیے اگر پڑھنا چاہیں تو. وَإِذَا عِلْمَ الْإِنسَانَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافٍ لَهُ أَنْ يَعِيشَ فِي حَذْرٍ دَائِمٍ
وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة تدفع إلى الحسن العمل والدوام. शाबाश। इसकी सेकंड लाइन को देखिए, وَيَقْظَةٍ لَا تَغْفُلُ عَنِ الْمُحَاسَبَةِ محاسبہ، ٹھیک ہے، تدفعه إلى حسن العمل، یہ حسن نہیں ہے، حسن العمل و دوامی. شاباش، اچھی کوشش ہے. چلے آپ سے سوال کروں میں حبیبہ؟ جی یہ بتائیے کہ اس پیراگراف میں نا اچھے عمل اور استقامت یعنی ہمیشہ دوام کی طرف دھکیلنے والی بات ہے، تو کیا چیز انسان کو اچھے عمل پہ ابھارتی ہے اور استقامت اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کی طرف ابھارتی ہے؟ تو وہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور اس کی مسلسل خشیت رہے گی تو وہ گناہوں سے اور وہ اپنا محاسبہ خود بہت کرتا رہے گا. ہاں ڈرتا تو اللہ ہے، کے لیکن ڈر سے. اللہ کی صفت جو آج بات ہو رہی ہے جو اس کے نام سے، اس سے کیا کنیکٹڈ ہے؟ تو وہ اس کو یہی سوچ رہے گی نا کہ ہر وقت میری نگرانی کرنے والا اللہ موجود ہے. تو رقیب ہے، تو جبھی وہ اپنا محاسبہ بھی اسی سے غافل نہیں رہے گا. بالکل بالکل، تو وہ پھر کرتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دوام اختیار کرنے کی توفیق دے نیکیوں پر. ٹھیک ہے جناب، آمین آمین. اور یہ جو آخری بات ہے، یہ جو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں مقرر ہیں، ہر حرکت اور ہر لفظ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق دے جو آخری پیراگراف میں بات کر رہے ہیں. اب آپ میں سے کوئی کچھ بات کرنا چاہے تو ایک کمنٹ میں لے سکتی ہوں، کیجئے. کوئی بھی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے، آج کے لیسن سے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ مجھے تو آج کے لیسن سے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو ہماری 24/7 کی سرویلنس ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اس سرویلنس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں ہی ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہماری بقا بھی اسی میں. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس. یہ الرقیب آپ کا لاسٹ لیسن تھا، لیکن لاسٹ کلاس نہیں ہے، اس بک کا لاسٹ لیسن ہے. لاسٹ کلاس آپ کی نیکسٹ کلاس ہوگی جو کہ عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ. گروپ میں اس کا ہم ڈال دیں گے. میرا خیال ہے نیکسٹ تو شاید 12 کو تو عید ہی ہوگی آپ کی، تو اس سے اگلا ویک جو ہے انشاءاللہ اس کا میسج بھی ڈال دیا جائے گا. وہ آپ کی ہے ریویژن کلاس، اور اس کے اندر ہم آپ انشاءاللہ عربک سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، آپ کے ریفلیکشنز لیں گے. آپ سے سارے جتنے نام ہم نے پڑھے ہیں نا، ان میں سے کسی نام پر بھی آپ چاہتے ہیں کوئی بات کرنا، کوئی آپ کو کتنے نام آپ نے پڑھے ہیں نا، ان میں سے کچھ تو آپ کے دل کو چھو گئی ہوں گی نا باتیں، تو اس دن ہم انشاءاللہ سب پر بات کریں گے. آپ میں سے اگر کوئی کچھ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہے اپنا 1 منٹ یا 2 منٹ کی بات، اس سے زیادہ نہیں، تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پاس گنجائش ہوئی تو ہم آپ کی ریکارڈنگ بھی پلے کر سکتے ہیں. بس 1 منٹ اور 2 منٹ کی مختصر بات، اس سے زیادہ ہوئی تو ہم نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ آپ اس دن بات کریں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم رینڈملی بھی آپ سے بات لیں گے. وہ آپ کا دن ہوگا، اور ہم آپ کو بتا دیں گے گروپ میں کہ ہم کون سے لیسن کی عربک آپ میں سے کوشش کریں گے کہ میکسیمم لوگوں سے سنیں. ٹھیک ہے، 2 لیسن ہم آپ کو بھیجیں گے کہ 2 لیسن کی تیاری کر کے آئیں، اور کوشش کریں گے کہ وہ پورا لیسن ہم عربک میں آپ سے سنیں، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی آپ سے کرنے کے لیے کہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں اپنی چوائس بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس لیسن کو آپ سنیے ہم سے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کے ہوتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. بہت سے نام ہم نے پڑھے، کوئی لیسن آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا تو خیال ہے آپ اس لیسن کی عربک ہم سے سنیں، اس کا ترجمہ ہم سے سنیں. انشاءاللہ بہت اچھی کلاس جائے گی نیکسٹ ہماری. آپ سب نے شریک ہونا ہے بھرپور اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ کلاس ہے وہ انشاءاللہ 2-3 ویک کے گیپ کے بعد ہم نیکسٹ بک شیئر کریں گے، کیونکہ اس دوران اپنا پیپر دینا ہے، فائنل ٹیسٹ دینا ہے، آپ کا سرٹیفکیٹ کنیکٹڈ ہے، اس سے آپ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اصل تو وہ اللہ کے پاس اجر حاصل کرنا ہے. اور اگست کے فرسٹ ویک سے ہم اپنی 3rd بک شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم سب ساتھ ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.